السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ہم نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو کے اندر کاکا صاحب کے مزار کے حوالے سے اور پھر ان کے بیٹوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کی تھیں۔ تو اس میں سے جو ایک بیٹے تو بچپن میں نجم الدین، جو 5 بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کاکا صاحب کی کوئی بیٹی نہیں تھی، کیونکہ تاریخ کی کتابوں کے اندر ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور جو 4 بیٹے تھے ان میں سے 3 بیٹوں کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی تھیں، جو کہ شیخ حاجی محمد بابا تھے، جو ایران میں شہید کیے گئے تھے۔ علاقہ رانیزئی کے اندر ان کی تھوڑی بہت اولاد ہے، اور جو ان کا مزار ہے وہ کاکا صاحب کے مزار کے اندر ہی ہے۔ جو دوسرے بیٹے تھے شیخ خلیل گل، جو مزرے بابا کے نام سے تھے، وہ ٹھٹئی علاقے میں ہیں، اور ان کی کچھ اولاد ادھر آباد ہیں، کچھ گھرانے۔ اسی طرح جو شیخ عبدالحلیم تھے یا حلیم گل بابا، ان کی اولاد کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو پوری تفصیلات پیش کی تھیں۔ لیکن یہ جو بڑے بیٹے تھے صاحبزادے شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ کاکا صاحب کی گدی انہوں نے سنبھالی تھی، اور جو تصوف کا سلسلہ تھا وہ انہوں نے آگے چلایا تھا۔ ان کو شہید بابا کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم نے پہلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا کہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خوشحال خان خٹک کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کاکا صاحب کی وفات کے وقت خوشحال خان خٹک جو تھے وہ ان کے ساتھ جو غسل تھا اور دفن تھا، زندگی کے آخری لمحات میں وہ ان کے ساتھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی یہ وصیت کی تھی کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر، چونکہ ان کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا ایک سلسلہ تھا، وہ گورنر بھی تھے کوڑا خٹک کے، اور یہ سارا علاقہ ان کے انڈر تھا، تو پھر ظاہری بات ہے یہ جو پاور ہے یہ ان کے بیٹوں کو ٹرانسفر ہونی تھی۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے سامنے بھی یہ وصیت چھوڑی تھی کہ اگر آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہو بھائیوں کے بیچ، تو آپ فیصلے کے لیے کاکا صاحب کے جو بیٹے ہیں شیخ ضیاء الدین، تو آپ ان کو بیچ میں بٹھا کر اپنے درمیان جو بھی معاملات ہیں ان کو طے کرایا کریں۔ تو کہا جاتا ہے کہ خوشحال خان خٹک کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے بہرام خان اور اشرف خان ہجری، اور اشرف خان ہجری جو تھے یہ شاعر بھی تھے معروف، ان کے درمیان کچھ پاور کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر یا علاقوں کے اوپر رول کرنے یا گورننس کے حوالے سے کوئی ایشو آیا بیچ میں۔ تو اس ایشو کو حل کرنے کے لیے یہ لوگ شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، ان کو بٹھایا، اور انہوں نے ان کے درمیان علاقوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ کچھ علاقے جو ہے وہ بہرام خان کو دے دیے اور کچھ علاقے اشرف خان ہجری کو دے دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اشرف خان ہجری میں بعد میں تمام علاقے کو اپنے اثر رسوخ کے اندر لے آئے، اور کہا جاتا ہے کہ اشرف خان نے بہرام خان کو چچ کے علاقے کی طرف بھیج دیا، اور پہلے ان کے لیے 2000 روپے وظیفہ مقرر کیا تاکہ وہ ان کے گورننس کے معاملات میں جو ہے وہ زیادہ عمل دخل نہ کرے، لیکن بعد میں انہوں نے وہ بھی بند کر دیا۔ تو بعد میں جو بہرام خان تھے وہ اپنا مدعا لے کے شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، اور ان سے کہا کہ آپ چونکہ ہمارے درمیان آپ نے فیصلہ کیا تھا، تو میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو انہوں نے پھر بہرام خان کو اپنے گھر پہ رکھا، چونکہ ان کے بہنوئی تھے، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ اشرف خان ہجری کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے شیخ ضیاء الدین کو بندے بھیجے اور ان کو کہا کہ آپ بہرام خان کو اپنے گھر سے نکال دیں اور ان کو ادھر نہ رکھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی ایک پاور دی، ایک اثر رسوخ تھا، اور لیکن جو شیخ ضیاء الدین تھے ان کا اپنا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، مریدین تھے، لوگ ان کی بات کو سنتے تھے۔ تو ان کو یہ خطرہ، کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر بہرام خان جا کے ادھر وقت گزارتے ہیں تو پھر ان کی طاقت کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ان کی جو گورننس ہے ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ بعد میں جب شیخ ضیاء الدین نے بہرام خان کو نکالنے سے یا اپنے گھر سے رخصت کرنے سے انکار کر دیا، تو اشرف خان ہجری نے ان کو مختلف طریقوں سے ستانا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خود ارادہ کیا کہ وہ ہجرت کریں گے، اور اس جو کاکا صاحب یا کوڑا خٹک کا جو ریجن ہے اس کو چھوڑ کر جائیں گے دوسرے علاقے کی طرف۔ یہ جو انہوں نے جس علاقے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تھا وہ کوہاٹ کا ایک علاقہ چونترا ہے، اور چونترا میں ایک بارک قوم آباد ہے، تو انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ ادھر آئیں اور ہمارے بیچ آباد ہوں۔
تو کہا جاتا ہے کہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ بہرام خان کو لے کر اور اپنے 500 ساتھیوں مریدین وغیرہ کو لے کر ہجرت کی نیت انہوں نے کر لی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ ساتھیوں کو لے کر وہ جا رہے تھے تاکہ ادھر علاقے جگہ پسند کریں اور پھر جا کے ادھر موو یا شفٹ ہو جائیں۔ علاقہ خوڑا جو کہ کوہاٹ اور پشاور کا بارڈر ہے، ادھر جب یہ شیخ ضیاء الدین پہنچے تو اشرف خان ہجری کے جو فوجی تھے وہ ان کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اشرف خان ہجری آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اشرف خان ہجری کو جو ہے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر یہ جا کر ادھر آباد ہوتے ہیں بارک قبیلے کے پاس علاقہ چونترا میں، اور اشرف اور یہ بہرام خان بھی ان کے ساتھ ہو تو بعد میں یہ ادھر سے اپنی طاقت پکڑ کر تو ادھر ٹیک اوور کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ان فوجیوں نے ان کے سامنے درخواست کی کہ ہم آپ کے ساتھ طاقت کا استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن آپ ہمارے ساتھ والنٹیریلی آ جائیں۔ تو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ پھر آئے اشرف خان کے پاس رہے، اور ادھر سے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت جو اشرف خان کا رویہ تھا وہ شیخ ضیاء الدین کے ساتھ کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ 10 دن تک شیخ ضیاء الدین ادھر رہے، اور پھر 10ویں دن شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں انہوں نے اشرف خان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ 10 دن سے میرا بیٹا غائب ہے اور میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو تاریخ میں یہ میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ اشرف خان نے ان کی والدہ کو پیغام بھیجا کہ آپ شیخ رحمکار حضرت کاکا صاحب کا جو مزار ہے ادھر آپ قریب میں کسی جگہ پر انتظار کریں اور کل آپ کی اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ ادھر ہی اپنی عبادات اور دعاؤں کے اندر مشغول تھی کہ شور شرابہ ہوا اور پتہ چلا، تو وہ جب گئیں اور پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے، اور ان کی جو میت تھی ان کو اکوڑا سے کاکا صاحب کے مزار کے قریب لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشرف خان ہجری جو تھے یا ان کے جو وزیر تھے ان کے بقول کہ وہ اپنی طبی موت جو ہے وہ وفات پائے تھے، اور یا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو سانپ نے ڈسا تھا اور جس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا غالب گمان ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا زہر دے کر۔ تو اس لیے شیخ ضیاء الدین جو ہے وہ شہید بابا کے نام سے معروف ہوئے، اور جب ان کی والدہ یا حضرت شیخ رحمکار کاکا صاحب کی جو اہلیہ انہوں نے جب جا کے دیکھا کہ اپنے بیٹے کی جو میت ہے ان کو دیکھا تو وہ بھی ادھر ہی موقع پر وفات پا گئیں۔ تو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی جو کاکا صاحب کے مزار کا احاطہ ہے، بڑا احاطہ ہے، تو ادھر ان کا بھی مزار ہے، اور کاکا صاحب کے مین مزار کے اندر تو نہیں ہے لیکن سائٹ پر ان کا مزار ہے، اور ان کی جو والدہ ہے مور بی بی یا جن کو کاکا خیل مور یا کاکا خیل قوم کی والدہ کہا جاتا ہے، ان کا بھی مزار ادھر ہی ہے۔ تو یہ ایک کمپریہنسو کہانی ہے کہ کیسے شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے اور پھر کیسے وہ شہید بابا کے نام سے معروف ہوئے۔ اچھا، ہم نے جس طرح آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 80% جو کاکا خیل قوم ہے، جو 13 قوموں کے اندر 10 قومیں ہیں، ان کے شجرے یا ان کے لنگس جا کے شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو جو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے ٹوٹل 7 بیٹے تھے، اور تمام قوم کاکا خیل کی شاخیں ان 7 بیٹوں کے ساتھ جا کر ملتی۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام نجم الدین تھا، اور ان کی نجم الدین شیخ نجم الدین کی اولاد یا اس سے جو کاکا خیل قوم کنیکٹ ہوتی ہے ان کو وزیر خیل کہا جاتا۔ تو شیخ نجم الدین جو تھے ان کی 3 بیویاں تھیں اور ٹوٹل 11 بیٹے تھے۔ اس میں سے 4 بیٹے ایسے تھے کہ وہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بغیر اولاد کے لاولد جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، لیکن جو باقی ان کے بیٹے تھے 7 بیٹے، تو ان سے پھر باقی ان کی اولاد آگے جو ہے وہ ان کا سلسلہ چلا ہے۔ اور شیخ نجم الدین صاحب کی جو اولاد ہے وہ کاکا صاحب کے اندر بھی آباد ہے، اور کاکا صاحب سے باہر گنبد، چچ، دوآبا اور ان علاقوں کے اندر بھی مختلف ڈاک سپین خاک اور ان علاقوں کے اندر وہ سارے آباد ہیں۔ جو شیخ ضیاء الدین کے دوسرے بیٹے تھے ان کا نام شکور گل تھا، اور شکور گل جو تھے ان کے ٹوٹل 3 بیٹے تھے، اور یہ جرا یا تنگی جو ہے جرا کے اندر یہ آباد ہیں، اور کچھ گرانے ہیں کہا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی شاید ادھر ہیں، اور کچھ جرا کے اندر ہیں، کچھ تنگی کے اندر ہے۔ تنگی کے علاقہ حشنگر
جو کہ آپ سب کے علم ہے معروف علاقہ ہے، شاید ولی خان کا جو خاندان ہے ان کا تعلق بھی شاید اشنغر سے ہے، تو وہاں پر ان کے کچھ گھرانے آباد ہیں۔ تیسرے جو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے برہان الدین یا برہان گل، وہ کاکا صاحب کے ساتھ ایک ملحقہ علاقہ ہے ولی، اور وہاں پر ان کی جو اولاد ہے وہ وہاں پر رہائش پذیر ہے۔ جو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے بیٹے تھے ان کا نام جو ہے وہ زین العابدین یا بازگل بابا تھا، اور جو بازگل بابا تھے ان کا مزار کاکا صاحب کے مزار کے ساتھ کاکا صاحب کے مزار سے انٹر ہونے سے پہلے دائیں طرف ایک گنبد آتی ہے اور ایک کمرہ اور ایک مزار آتا ہے، تو وہ بنیادی طور پر جو زین العابدین ہیں، شیخ زین العابدین یا بازگل بابا، ان کا مزار ہے۔ اچھا، شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جب شہید کیا گیا تو اس کے بعد ایک خلا آئی، اور اس خلا کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ گدی نشینی کے منصب پر نہیں تھا، اور گدی جو تھی وہ خالی پڑی تھی کافی عرصہ تک۔ جیسے پرانے دور کے اندر ہوتا تھا کہ جب کوئی شیخ یا بزرگ وفات پاتے تھے تو پھر ان کے اولاد کے اندر جو اہل ہوتا تھا علم کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، تو وہ پھر ان کی گدی سنبھالتا تھا اور آگے سلسلہ چلاتا تھا۔ تو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو تو پھر شہید کیا گیا، لیکن ان کے بعد پھر گدی خالی رہی، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ایک موریس خان، یہ نوشیرہ کلاں کے ایک ملک تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا، اور ان کو کوئی ذہنی مسئلہ تھا، ان کو کچھ دورے پڑتے تھے، تو پھر ان کے والد صاحب موریس خان کو لے کے کاکا صاحب کے پاس لے کر گئے، اور پھر کاکا صاحب کے ساتھ ان کی ایک والہانہ عقیدت و محبت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر ان کی مریدی اور جو تصوف کے سلسلے ہے اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ تو انہوں نے کاکا صاحب جب وفات پا گئے تو پھر وہ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خاص مریدین کے اندر تھے، اور پھر جب شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد پھر جب گدی کافی عرصہ خالی رہی تو موریس خان جو ہے ان کو کافی فکر لاحق ہوتی تھی، یہ کافی پریشان ہوتے تھے کہ اس گدی کو اب کوئی نہ کوئی سنبھال لے۔ تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گئے اور کاکا صاحب کے مزار پر نوافل پڑھے ادھر، اور پھر دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جب لکھا ہے کہ جب یہ سو گئے روحانی طور پر یا خواب کے اندر، ان کو شیخ رحمگار کاکا صاحب نے فرمایا کہ آپ جائیں اور میرے جو پوتے ہیں جو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے ہیں اس میں سے بڑے سے شروع کریں نجم الدین سے، اور ہر ایک کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کے دادا آپ کو مزار کے اوپر بلا رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ گئے، پہلے نجم الدین کے پاس گئے، اسی طرح کرتے کرتے سب کے پاس گئے، لیکن انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید ان کو پہلے بھی کوئی ذہنی مسئلہ دماغی مسئلہ رہا ہے، تو یہ رات کے وقت ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ شیخ رحمگار کاکا صاحب کو آپ کو مزار پہ بلا رہے ہیں، تو شاید ان کو پھر کچھ دورہ پڑا ہے، تو انہوں نے ان کی اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ لیکن جو شیخ زین العابدین یا بازگل بابا تھے، انہوں نے ان کی اس بات کو سیریس لیا اور ان کے ساتھ چلے گئے مزار پہ، اور پھر کہا جاتا ہے کہ ادھر روحانی طور پر ایسے کچھ معاملات ہوئے کہ جس کے بعد زین العابدین یا شیخ بازگل بابا نے یہ گدی سنبھالی اور اس سلسلوں کو چلاتے رہے۔ ابھی بھی جو عرس ہوتا ہے کاکا صاحب کے اندر، سال میں ایک دفعہ عرس ہوتا ہے، میلہ لگتا ہے پورا، اور تو اس عرس کے اندر مزار کے ساتھ ملحقہ ایک مسجد ہے، اور ان مسجد کے اندر ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، نشان جس کو کہتے ہیں، تو ہر سال اس نشان کو چڑھانے کی جو ذمہ داری ہے یا تبدیل کرنے کی جو ذمہ داری ہے، یہ اس شیخ بازگل بابا کی اولاد ہیں جن کو مسلم یاکان کہا جاتا ہے۔ تو وہ اور مصلا اس لیے بھی کہ جو گدی ہے وہ چونکہ انہوں نے سنبھالی تھی پھر شیخ بازگل بابا نے، اور پھر اب ان کی اولاد چونکہ یہ نشان چینج کر دیے ہے، اور اسی طرح کاکا صاحب کے مزار کے اوپر جو چادر چڑھانی ہوتی ہے تو وہ بھی یہ عرس کے موقع پر یہی مسلم یاکان کرتے ہیں، تو وہ انہی کی اولاد ہے، اور وہ آگے اس کو ابھی فارمل طریقے سے وہ چلاتے ہیں۔ تو جو زین العابدین یا بازگل بابا ہیں، ان کا مزار میں نے ذکر کیا کہ کاکا صاحب کے مزار کے ساتھ دوسرا ایک مزار ہے تو وہ ان کا ہے۔ شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو 5ویں بیٹے تھے ان کا نام کیاس الدین تھا، اور ان کی جو اولاد ہے ان سب کو کلیکٹیولی کیاس خیل کہا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ کثیر الاولاد تھے کیاس الدین،
اور جو حضرت شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد خوانین اکوڑا خٹک جو تھے ان کے ساتھ جو کشمکش جاری رہتی تھی، تو اس کے اندر یہ غیاث الدین بابا ان کا بھی بڑا کردار ہوتا تھا، اور انہوں نے تقریباً یہ ڈیوٹی ساری سنبھالی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کشمکش کو کافی اچھے طریقے سے پھر انہوں نے ہینڈل کیا تھا، اور یہ بڑے عالم فاضل تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے فقہ بھی لکھی ہے، اور یہ بہت مطالعے کے شوقین تھے، اور کتب بینی بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور بڑی عالم فاضل شخصیت تھے۔ تو جو شیخ غیاث الدین تھے تو انہوں نے دو کتابیں بھی لکھی ہیں اس دور کے اندر فقہ کی، ایک کو الجرائر الرائق کہا جاتا ہے، اور دوسری جو کتاب ہے وہ ہدایہ اولین ہے۔ تو یہ جو ہدایہ اولین ہے یہ کتاب ابھی بھی موجود ہے، یہ بڑی نایاب کتاب ہے، اور چونکہ یہ کاکا صاحب کے پوتے نے ڈائریکٹ خود لکھی تھی، اور یہ کتاب اس وقت جو ہے وہ پھر مولانا عبدالحق نافع گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور ابھی یہ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب کے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ لائبریری چونکہ ابھی ان کے پاس موجود ہے، تو یہ کتاب بھی شاید ابھی ان کے پاس، کیونکہ یہ مولانا عبدالحق نافع گل صاحب کی لائبریری کے اندر ان کے پاس تھی، اور اب وہ لائبریری غالب گمان ہے کہ وہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب یا ان کے جو خاندان والے ہیں ان کے پاس ہے، تو یہ کتاب بھی ابھی ان کی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ جو شیخ غیاث الدین تھے ان کا جو مزار ہے تو یہ ضیاء الدین شہید بابا اور بازگل بابا کے مزار کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک ڈاٹ ہے، تو ادھر ان کا مزار، اور پھر شیخ غیاث الدین کے بیٹے تھے کاجی بابا، ان دونوں کے قبور اس ڈاٹ کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، غیاث الدین کے بعد شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو چھٹے بیٹے تھے ان کا نام عباس الدین تھا، اور ان کی اولاد کو عباس خیل میاگان کہا جاتا ہے کاکا صاحب کے اندر۔ جو عباس خیل میاگان ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مردان کے علاقے لندخوڑ کچھ جو ہے یہ علاقہ خٹک جو ہے کوہاٹ کا ادھر آباد ہے، اور کچھ چم ڈیری کے اندر یہ لوگ آباد ہیں ان کی اولاد۔ جو شیخ ضیاء الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو 7ویں بیٹے تھے ان کا نام دلدار الدین تھا، اور یہ جو دلدار الدین تھے ان کی اولاد ایک دور کے اندر جا کے کچھ آفریدی قبائل کے ساتھ یا افریدی علاقوں کے اندر آباد ہوئی تھی، لیکن پھر واپس آئی اور کاکا صاحب کے اندر آباد ہوئی، تو اس لیے دلدار الدین کی اولاد کو آفریدی میاگان کہا جاتا ہے۔